السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ناظرین، آج ایک ویڈیو میں لے کے حاضر ہوں۔ ایک میں نے بک منگوائی تھی جس کا نام ہے چڑھتے سورج کی سرزمین، ناروال کا احوال گرداسپور سے کرتارپور تک، اور اس کے مصنف نسیم درمانوی اور سید عارف نوناری صاحب ہیں۔ تو یہ بک میں نے ناظرین لاہور سے منگوائی تھی، اور کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کافی ساری معلومات ہوں گی، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ بک آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اور یہ بک مجھے موصول ہوئی ہے مکتبہ جدید امپریس روڈ لاہور سے۔ تو یہ میں نے آن لائن اس کا آرڈر دیا تھا، تو اس کے لیے میں نے 1400 روپے پے کیے تھے۔ تو آپ کو یہ بک میں کھول کے ذرا چیک کرواتا ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے، اس کے موضوعات کون سے ہیں۔ پوری تفصیل تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ بک مکمل ہو جائے گی۔ مکمل میں اس کو پڑھ کے تو آپ کے ساتھ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ضرور شیئر کروں گا۔ تو ابھی جو ہے وہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا۔ یہ دیکھیے ناظرین، بک کو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زبردست بہت اچھی پیکنگ کی گئی ہے، اور ڈبل پیکنگ ہے، واہ زبردست، ماشاءاللہ۔ اس کی جو سب سے اٹریکٹیو جو چیز تھی نا اس بک کو جو میں نے جس کے لیے یہ منگوائی، وہ اس میں ایک تو کرتارپور کا حوالہ تھا، وہ تو ہماری شکر گڑھ کی یا ضلع ناروال کی آپ سمجھ لیں کہ اب ورلڈ لیول پہ اس کی وجہ سے پہچان ہے۔ تو اس کے علاوہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہماری ہسٹری بھی ضرور ہوگی، شکر گڑھ ناروال ظفرآباد کی ایریا کی۔ تو دیکھتے ہیں ذرا، یہ بڑی اچھی اس کی بائنڈنگ کی گئی ہے، اور لگ تو رہا ہے میں کافی ایکسائٹمنٹ محسوس کر رہا ہوں اس بک کو لے کے اپنے اندر۔ اس کے پیجز دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ تو جی اس کے پیجز ہیں ٹوٹل، واہ جی واہ، اس کے اندر تو رنگین بکس بھی دی گئی ہیں جن کے اندر دیہات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو پیج ہیں نا وہ ہیں جی 654 پیج ہیں جی اس کے۔ اچھا، یہاں پہ جو تصاویر دی گئی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیہات کی تصاویر ہیں، خواتین کام کر رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جو ہاتھ سے کام کرنے والی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز گھریلو لیول پہ لگی ہوتی ہیں ان کی تصاویر ہیں، اور مشہور جو ناروال کے اندر کچھ پلیسز ہیں ان کی تصاویر ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کرتارپور کی کچھ تصاویر ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ مختلف اشیاء بنا رہے ہیں جو دیہاتوں میں کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مندر کی تصویر بھی ہے یہاں پہ جو درمان میں بتایا گیا، اور یہ سکھو چک کا ایک قدیمی مندر ہے جس کے پیچھے جموں کشمیر کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کی ایک تصویر ہے۔ کچھ کرتارپور کی تصاویر ہیں پھر سے، اور یہ دربار شریف ہے بڑا بھائی مسرور کا۔ یہ پیر سرکار ظفرآباد صاحب جن کا مزار شریف یہ بھی میں دیکھ چکا ہوں۔ تو جو سڑک کے درمیان ہے، اس کے آس پاس سڑک ہے، اور یہ سڑک کے بالکل درمیان میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنے والی، تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ایک انٹرسٹنگ بک ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ۔
تو کافی سارے قصبات کی تصاویر بھی ہیں. نعمت اسٹیڈیم کی تصویر ہے جو ڈاکٹر نعمت علی نے اپنے ضلعی ناظمی کے دور میں بنوایا تھا. یہ کچھ ناروال جسڑ بائی پاس کی اور اس کے بعد میزائل چوک شکر گڑھ کی تصاویر ہیں, کالج کی تصاویر ہیں, اور یہ مشہور شخصیات ہیں ناروال کی, ان کی کچھ تصاویر ہیں جن کے اندر اویس قاسم سابق ایم پی اے صاحب ہیں, انوار الحق چودھری ہیں جو کہ مشیر وزیر اعظم تھے. اس کے علاوہ رمیش سنگھ اروڑا بھی ہیں جو کہ اقلیتی نشست پر ایم این اے تھے نون لیگ کے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی شخصیات ہیں. محب رسول صاحب ہیں قومی ٹیم کے جو کیپٹن رہ چکے ہیں. دلاور حسین ہیں جو ہاکی ٹیم کے پلیئر تھے, شکر گڑھ سے ان کا تعلق تھا. تو اسی طرح اور بھی کئی ادبی شخصیات بھی ہیں. مصنف نے اپنے والد گرامی کی تصویر بھی اس کے اندر دی ہوئی ہے. کچھ اخبارات کے کالم نگار ہیں, کچھ آرمی کے آفیسرز ہیں. اس کے علاوہ مظہر برلاس صاحب کو بھی میں دیکھ رہا ہوں, سجاد میر صاحب کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہمارے کافی مشہور صحافی بھی ہیں. تو افضل صاحب ہیں, یہ بھی ہمارے صحافی ہیں. اس کے علاوہ عباس مرزا شاعر ادیب, یہ بھی شکر گڑھ سے ان کا تعلق ہے. تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنے والی. یہ غیاث الدین صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں, ان کا گاؤں بھی سکھو چک ہے, آبائی گاؤں سکھو چک ہے. اور کئی ممبر اور نیشنل اسمبلی کے جو اراکین ہیں سابقہ و موجودہ, ان کی تصاویر بھی اس میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے. نقشہ دکھایا گیا ہے متحدہ پنجاب کا, پاکستان بننے سے پہلے کا نقشہ, تو جس میں متحدہ پنجاب نظر آ رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ایریا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس تو لاہور اور گوجرانوالا سیالکوٹ ہے, تو تقریباً ٹھیک آدھا جو ہے حصہ پنجاب کا وہ انڈیا میں واقع ہے. تو بہت سارے ہمارے پنجاب کے جو علاقے تھے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لدھیانہ ہے, شملہ ہے, جلندھر ہے, فیروز پور ہے, پٹیالہ ہے, امرتسر ہے, گرداسپور ہے. تو یہ تقریباً یہ ساری جگہیں پنجاب کی بڑی مشہور یہ علاقہ جات ہیں. اور کل ملا کے یہ کافی ایک انٹرسٹنگ بک ثابت ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں مزید جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے, دیکھیں اس کے ذاتوں کے بارے میں بتایا گیا کون کون سی ذاتیں یہاں پہ ہیں. تو اس کے علاوہ قومی و صوبائی اسمبلی میں سیاست کا کردار وہ دکھایا گیا. بزرگان دین کے مزارات و خانقاہیں جو ہیں وہ ناروال کی ثقافت کے بارے میں ہے, رسومات شادی کے بارے میں ہے, ہمارے تہوار جو یہاں پہ لوکل ہیں ان کے بارے میں ہے, مشہور شخصیات ہیں, ادبی شخصیات ہیں. پیش لفظ تو اب پڑھ کے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے, اس کا زیادہ تفصیل کے ساتھ میں بس یہ کوشش کر رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا آپ کو تعارف اس کا دے دوں میں. ناروال کا انسائکلوپیڈیا کے نام سے ہے. یقیناً یہ ایک بڑی دلچسپ یہاں پہ تاریخ پڑھنے کو مل سکتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کتاب انسان کا سب سے اچھا ساتھی ہے, سب سے اچھا دوست ہے. تو کتاب کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. گو موبائل نے آ کے کافی سارا ہمارے کتاب پڑھنے کی رسومات کو اور کتاب پڑھنے کے جو مواقع تھے اس کو کم کر دیا, لیکن پھر بھی ابھی بھی جو لوگ کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ ایک تو ذہنی سکون پاتے ہیں, دوسرا اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب کا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی ریویو دیے ہوئے ہیں اس بک کے بارے میں. تقسیم کیسے ہوئی ہمارے شکر گڑھ ناروال کی وہ بھی اس میں دکھایا گیا ہے. تو ایک ڈیٹیل میرا خیال ہے کافی اس میں ہمیں مل سکتی ہے پڑھنے والے کے لیے. تو مصنفین نے اپنا اظہار رائے بھی یہاں پہ کیا ہوا ہے. تاریخی و جغرافیائی پس منظر ہے.
تو انشاءاللہ چلیں یہ میں بک پڑھوں گا اور اس کے بارے میں جو بھی چیزیں ہوں گی کوئی مین وہ آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی بڑی خوبی یہ بھی ایک مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایک تو اس میں تاریخی چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو موجودہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی، جو ترقیاتی کام ابھی ہو رہے ہیں، روڈ وغیرہ ہیں، ان سب کی معلومات اس میں موجود ہیں۔ اور جو بڑے بڑے قصبے ہیں شکرگڑھ، ناروال کے، ظفروال کے، ان کے بارے میں بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہمیں معلومات ضرور مل سکتی ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی، مزید معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔